کلام امام الزماں علیہ الصلاۃ والسلام۔ محمدی خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلے سے مشابہ ہے، بس جبکہ آخری دنوں کے لیے یہ علامتیں ہیں جو پورے طور پر ظاہر ہو چکی ہیں، تو اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ دنیا کے دوروں میں سے یہ آخری دور ہے۔ اور جیسا کہ خدا نے 7 دن پیدا کیے ہیں اور ہر ایک دن کو 1000 سال سے تشبیہ دی ہے، اس تشبیہ سے دنیا کی عمر 7000 ہونا نص قرآنی سے ثابت ہے۔ اور نیز خدا وتر ہے اور وتر کو دوست رکھتا ہے، اور اس نے جیسا کہ 7 دن وتر پیدا کیے، ایسا ہی 7000 بھی وتر ہے۔ ان تمام وجوہات سے سمجھ میں آ سکتا ہے کہ یہی آخری زمانہ ہے اور دنیا کا آخری دور ہے، جس کے سر پر مسیح موعود کا ظہور ہونا کتب الہیہ سے ثابت ہوتا ہے۔ اور نواب صدیق حسن خان اپنی کتاب حجج الکرامہ میں گواہی دیتے ہیں کہ اسلام میں جس قدر اہل کشف گزرے ہیں، کوئی ان میں سے مسیح موعود کا زمانہ مقرر کرنے میں 14ویں صدی کے سر سے آگے نہیں گزرا۔ اب اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسیح موعود کو اس امت میں سے پیدا کرنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں وعدہ فرمایا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ نبوت کے اول اور آخر کے لحاظ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مشابہ ہوں گے۔ پس وہ مشابہت ایک تو اول زمانے میں تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، اور ایک آخری زمانے میں۔ اول مشابہت یہ ثابت ہوئی کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو خدا نے آخر کار فرعون اور اس کے لشکر پر فتح دی تھی، اسی طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر کار ابو جہل پر، جو اس زمانے کا فرعون تھا، اور اس کے لشکر پر فتح دی، اور ان سب کو ہلاک کر کے اسلام کو جزیرہ عرب میں قائم کر دیا۔ اور اس نصرت الہی سے یہ پیش گوئی پوری ہوئی کہ انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا۔ سورۃ المزمل آیت 16۔ اور آخری زمانے میں یہ مشابہت ہے کہ خدا تعالیٰ نے ملت موسوی کے آخری زمانے میں ایک ایسا نبی مبعوث فرمایا جو جہاد کا مخالف تھا اور دینی لڑائیوں سے اسے کچھ سروکار نہ تھا، بلکہ عفو اور درگزر اس کی تعلیم تھی۔ اور وہ ایسے وقت میں آیا تھا کہ جب کہ بنی اسرائیل کی اخلاقی حالتیں بہت بگڑ چکی تھیں اور ان کے چال چلن میں بہت فتور واقع ہو گیا تھا، اور ان کی سلطنت جاتی رہی تھی، اور وہ رومی سلطنت کے ماتحت تھے، اور وہ حضرت موسیٰ سے ٹھیک 14ویں صدی پر ظاہر ہوا تھا، اور اس پر سلسلہ اسرائیلی نبوت کا ختم ہو گیا تھا، اور وہ اسرائیلی نبوت کی آخری اینٹ تھی۔ ایسا ہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری زمانے میں مسیح ابن مریم کے رنگ اور صفت میں اس راقم کو مبعوث فرمایا، اور میرے زمانے میں رسم جہاد کو اٹھا دیا، جیسا کہ پہلے سے خبر دی گئی تھی کہ مسیح موعود کے زمانے میں جہاد کو موقوف کر دیا جائے گا۔ اسی طرح مجھے عفو اور درگزر کی تعلیم دی گئی ہے، اور میں ایسے وقت میں آیا جبکہ اندرونی حالت اکثر مسلمانوں کی یہودیوں کی طرح خراب ہو چکی تھی، اور روحانیت گم ہو کر صرف رسوم اور رسم پرستی ان میں باقی رہ گئی تھی۔ اور قرآن شریف میں ان امور کی طرف پہلے سے اشارہ کیا گیا تھا، جیسا کہ ایک جگہ مسلمانوں کے آخری زمانے کے لیے قرآن شریف نے وہ لفظ استعمال کیا ہے جو یہود کے لیے استعمال کیا تھا، یعنی فرمایا فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ، سورۃ الاعراف 130، جس کے یہ معنی ہے کہ تم کو خلافت اور سلطنت دی جائے گی، مگر آخری زمانے میں تمہاری بدعمالی کی وجہ سے وہ سلطنت تم سے چھین لی جائے گی، جیسا کہ یہودیوں سے چھین لی گئی تھی۔ اور پھر سورہ نور میں صریح اشارہ فرماتا ہے کہ ہر ایک رنگ میں جیسے بنی اسرائیل میں خلیفے گزرے ہیں، وہ تمام رنگ اس امت کے خلیفوں میں بھی ہوں گے۔ چنانچہ اسرائیلی خلیفوں میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایسے خلیفے تھے جنہوں نے نہ تلوار اٹھائی اور نہ جہاد کیا، اس امت کو بھی اسی رنگ کا مسیح موعود دیا گیا۔ دیکھو آیت وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔
سورۃ النور آیت 56۔ اس آیت میں فقرہ کما استخلف الذین من قبلہم قابل غور ہے، کیونکہ اس سمجھا جاتا ہے کہ محمدی خلافت کا سلسلہ موسوی خلافت کے سلسلے سے مشابہ ہے، اور چونکہ موسوی خلافت کا انجام ایسے نبی پر ہوا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے 14ویں صدی کے سر پر آیا اور نیز کوئی جنگ اور جہاد نہیں کیا، اس لیے ضروری تھا کہ آخری خلیفہ سلسلہ محمدی کا بھی اسی شان کا ہو۔ لیکچر سیالکوٹ، روحانی خزائن جلد 20 صفحہ 212 تا 214